ذیشان نے ہارن کی تیز آواز پر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے پوچھ کی طرف دیکھا۔ مین گیٹ کے باہر ایک لمبی چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے ڈرائیور بے صبری سے ہارن بجا رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈاکٹر سہیل تشریف فرما تھے۔ ذیشان کو یقین تھا کہ اتنی بے صبری سے ہارن بجانے کا محرک یقیناً ڈاکٹر سہیل کی ہدایت ہی ہوگی۔ وہ اپنا 1 منٹ ضائع کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر سہیل ذیشان کے والد تھے۔ اس کے شہر بہت ہی مایہ ناز تھے۔ برین سرجن تھے۔ اس کے شہر کے بہت ہی مایہ ناز سرجن تھے۔ اگلے کچھ لمحات میں جو کچھ ہونا تھا اس کا علم ذیشان کو پہلے ہی سے تھا، کیونکہ وہ تقریباً روزانہ کے معمول تھا۔ کسی میکانیکی انداز میں اس کی نظریں بے اختیار لان کی دوسری طرف پودوں کی خراش کرتے آواز خان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پودے تراشنے والی کینچی کو چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی گاڑی تیزی سے اندر آئی۔ گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر سہیل عباس خان سے کچھ بات کرنے لگے۔ ذیشان کو اوپر تک صاف آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے لہجے میں اس کے اپنے سابقہ مشاہدے کی بنا پر یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی دیر سے دروازہ کھولنے پر خفگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عباس خان سر جھکائے ایک لفظ کہے بغیر ان کو ڈانٹ کا سنا رہا تھا۔ نام تو اس کا عباس خان تھا، مگر اس کی آواز شاذ و نادر ہی سننے کو ملتی۔ عباس خان ڈاکٹر سہیل کے گھر میں تقریباً 4 سال سے کام کر رہا تھا۔ وہ بطور ملازم مالی کام کر رہا تھا، مگر سودا سلف لانے سے لے کر گھر کے تمام تقریباً سارے کام کرتا تھا۔ ذیشان کو اب تک یہ یاد ہے کہ جب عباس خان نے پہلی دفعہ اسے اپنا نام بتایا تو اسے بے اختیار بہت ہنسی آئی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہے، عباس خان؟ لیکن عباس خان نے اس کی ہنسی کا بالکل برا نہیں مانا۔ وہ ہر وقت مسکرانے والا ایک ہنسمکھ نوجوان ہے۔ ذیشان نے کبھی اسے غصے میں نہیں دیکھا۔ عباس خان کو پھولوں اور پودوں سے عشق ہے اور یہ کام وہ نوکری سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اس نے ذیشان کو بھی باغبانی کے کافی گن سکھائے۔ گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر سہیل چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ذیشان ان کو سلام کرنے کے لیے نچلی منزل پر آ چکا۔ ذیشان کو دیکھ کر بولے، کیا حال ہے بیٹا؟ اپنی برتھ ڈے کا گفٹ پسند آیا؟ جی ابو، ذیشان نے کہا۔ اس کی سالگرہ پر انہوں نے ذیشان کو آئی فون 7 پلس تحفے میں دیا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ ہر وقت گیم نہ کھیلتے رہنا۔ اس پر جی ابو، ابھی دونوں باپ بیٹے باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر دروازے سے آواز آئی کہ ہچکچاتی ہوئی آواز آئی، صاحب جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ان کے لہجے میں ناگواری تھی، شاید یوں گفتگو میں اس طرح مداخلت انہیں بری لگی۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں گاؤں سے ادھر آ گئی ہے، اگر میری تنخواہ… اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی بات تیزی سے کاٹ کر بولے، تنخواہ بڑھانے کی بات تو بالکل نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے تم 10,000 پر ملازمت شروع کی تھی، میں ہر سال از خود تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں۔ اب تمہاری ماں میری ذمہ داری تو نہیں ہے؟ عباس خان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر اتر گیا۔ ذیشان نے اس کے چہرے پر یہ رنگ خوب واضح کیا، مگر عباس خان منہ سے کچھ نہ بولا اور ہلکے سے جیسی آپ کی مرضی کہتا ہوا چلا گیا۔ عباس خان کی تنخواہ 12,000 روپے تھی۔ اس تنخواہ میں وہ گھر کے سارے کام صبح سے شام تک کرتا۔ کبھی کوئی کام کرتے وقت اس کے ماتھے پر شکن نہ آتی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ذیشان کو یاد آیا کل ہی اس کی فیملی 2 دریا پر کھانے پر گئی تھی تو 40,000 روپے کا بل بنا تھا۔ اس کو سالگرہ پر دیے جانے والا آئی فون کم از کم 80,000 روپے کا تو ہے۔ تم یقیناً یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ڈاکٹر سہیل اپنے بیٹے ذیشان کے چہرے پر گہری فکر کے آثار دیکھ کر بولا، نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ بیٹا تم نہیں جانتے، اگر ہم ان لوگوں کے مطالبات ایسے ہی مان لیں تو اس کی کوئی حد نہیں۔ کل کو آ کر کہے گا مجھے آئی فون دلوا دیں، تنخواہ اور بڑھا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تم اپنے ننھے منھے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ جب بڑے ہوگے تو زندگی کے تضادات خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مالی اور کچھ کو سرجن کیوں بنایا ہے۔ یہ تضادات نہ ہوں تو زندگی نہ چلے۔
جی ذیشان نے ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ عباس خان اسی تندہی سے باغبانی میں لگا ہے۔ کل کی بات اس پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور آج سارے ملازمین کو تنخواہ ملنے کا دن تھا۔ ڈاکٹر سہیل صبح ہی ذیشان کو سارے ملازمین کی تنخواہ الگ الگ لفافے میں رکھ کر دے گئے تھے۔ اس نے جب عباس خان کی تنخواہ کا لفافہ دیا تو اس نے لفافے کو کھول کر دیکھا تو 1000 کے 12 نوٹ لفافے میں تھے۔ عباس خان کچھ دیر نوٹوں کو دیکھتا رہا اور پھر سوچ کر کچھ بولا، ذیشان بابو کیا تم مجھے کو یہ تنخواہ 10 کے نوٹ میں دے سکتے ہو؟ اس کا یہ مطالبہ سن کر ذیشان کو چکرا سا گیا۔ 10 کے اتنے سارے نوٹ میں کہاں سے لاؤں؟ مجھ کو کوئی کھلا نہیں دے گا۔ تم کسی کو بینک بھیج دو، مگر اتنے سارے 10 کے نوٹوں کا تمہیں کرنا کیا ہے؟ ذیشان رچ زچ ہو کر بولا، خیر میں بھیجتا ہوں ڈرائیور کو۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور روپے کا 12 گڈیاں لے کر آیا۔ عباس خان وہ پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عباس خان کے اس عجیب مطالبہ میں اس نے اس کو تجسس پہ ہوا دے دی کہ دیکھیں تو وہ ان نوٹوں کا کرتا کیا ہے۔ پتہ نہیں ذیشان کو کیا سوچی کہ ڈرائیور سے کہا گاڑی نکالو اور اس کے پیچھے ایسے چلو کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ پتہ نہیں کتنی ہی دور تک عباس خان پیدل چلتا رہا۔ ذیشان کو گاڑی کی سست روی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا آخر یہ عباس خان کا بچہ بس میں کیوں نہیں چلتا جاتا؟ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کتنے ہی میل عباس خان پیدل چلنے کے بعد وہ ایک دوا کی دکان پر رکا اور وہاں سے دوا خریدی، پھر دوبارہ پیدل روانہ ہو گیا۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچی بستی میں داخل ہوا۔ راستہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ذیشان پیدل ہی اتر کر عباس خان کے پیچھے چل پڑا اور اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پلٹ کر واپس جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ عباس خان ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ صحیح طریقے سے بند نہ تھا اور ذیشان اندر کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے ایک غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو گئی ہے، مگر اس کے پاؤں اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ ذیشان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ٹٹول کر چل رہی ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بینائی بہت کم ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور عباس خان سے بولی، بیٹا مجھے نیند بھی نہیں آتی، یہ سوچ کر کہ میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ میرے کھانے کا خرچہ، میری دوا، تمہاری تنخواہ ہی کیا ہوگی؟ اللہ تمہارے ابا کو جنت نصیب کرے۔ نہ ان کی ناگہانی موت ہوتی اور نہ میں تم پر بوجھ۔ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ عورت سسکیاں لینے لگی، اماں تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ روزانہ